اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ امید کرتی ہوں میرے تمام پیارے پیارے بہن بھائی دنیا کے جس کونے سے مجھے سن رہے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیریت کے لیے خدا سے دعا گوں، خدا آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کا ہے۔ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر سورۃ انعام کی آیت 45 کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں تنگ کرنا چھوڑ دیں گے، پریشان کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فَقُطِعُ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِي ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے۔ اگر آپ کسی بیماری سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کینسر ہو، گردے کی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آسیب ہو، جنات ہوں، کوئی لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوں، آپ کو ذلیل کرتے ہوں، آپ کا پیچھا کرتے ہوں، تمام افراد سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ وہ آیت ہے کہ اگر اس کو 21 دن 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو تنگ کرنے والے بھی تنگ نہیں کریں گے، بیماری آپ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ یہ وہ آیت ہے سورہ انعام کی جو جڑ سے کاٹ دینے والی ہے۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھنا بہت ہے۔ دوستو، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس آیت کا باقاعدہ ورد حاصل کروں تو بس آپ 11 مرتبہ متواتر یہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی دشمن ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، بس اس کا تصور کرتے ہوئے یہ آیت پڑھیں۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر قسم کی موذی مرضوں سے آپ کو نجات دے گی، برے لوگوں سے نجات دے گی، برے وقتوں سے نجات دے گی، بری گھڑیوں سے نجات دے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ سورہ انعام 45 نمبر آیت فَقُطِعُ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِي ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ وہ آیت ہے جو فیصلے قرار دیتی ہے، لیکن دوستو یہ آپ نے لازم کرنا ہے کہ آپ جائز حاجت کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ ایسے ہی کسی کی دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں تو پھر وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اس کو ہمیشہ جائز اور شرعی طور پہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو فیصلے قرار دینے والی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، پریشانی کے وقت اس کو پڑھنا انشاءاللہ مشکلات کو دور کرنے کا موجب بنے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے تمام سننے والے جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اپنی پریشانیوں کے نجات کے لیے بھی اسے 21 دن یا 41 دن پڑھ سکتے ہیں۔ بس تصور یہ کریں کہ خداوند عالم میری تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ اگر کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی نجات کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ تمام مشکلات کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، تمام موذی مرضوں کے لیے اس آیت کا پڑھنا انتہائی مجرب ہے، پر اثر ہے، طاقتور ہے یہ آیت، اور ایسی طاقتور ہے کہ فیصلے قرار دیتی ہے۔ آپ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ شرعی طور پہ پڑھیں، جائز حاجت کے لیے پڑھیں، اور کسی ایسی بات کے لیے نہیں جو آپ کسی کے بغض میں، کسی کی عداوت میں، مطلب کہ آپ خار میں پڑھیں، ایسا نہیں ہے دوستو، پھر اس کے خود آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے جائز حاجت کے لیے پڑھنا ہے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پڑھنا ہے، غرض کہ کسی دوسرے بندے کو ایسے خواہ مخواہ تکلیف نہیں دینی ہے۔ میری اجازت اس بندے کے لیے جو جائز حاجت کے لیے، جائز کام کے لیے، اگر کوئی ناجائز تنگ کرتا ہے اس کے لیے آپ نے 21 دن 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ نے یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، خدایا اس کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر وہ خواہ مخواہ مجھے تنگ کرتا ہے تو وہ اس چیز سے باز آ جائے،
امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کی بہن روحی، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے۔ یہ آپ کی سپورٹ ہے جو میرے تک پہنچے گی۔ انشاءاللہ تعالی ایک اچھا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔